غوث پاک نے سکھایا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دریائے دجلہ کے کنارے فقیر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں کچھ کھانا گرا ہوا ہوتا وہ چن کے کھاتے، میں وہ کھانا چننے کے لیے بھی چلا گیا جس کا نام لے کر ہم آج بڑی بڑی گرمی کرتے ہیں اور آج کھانے کی بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں۔ ان کے فاقے کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا تو دیکھا مجھ سے پہلے وہاں 70 فقیر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے حیا آئی کہ ان کا حصہ مار کر نہ کھاؤں، تو اسی پلٹ کر کے آ گیا۔ کون سے کھانے کے لیے جو گرا ہوا تھا، اور وہاں سے فرماتے ہیں میں آ کر کے ایک مسجد میں بیٹھا، دوپہر کا وقت تھا، بھوک شدت کی لگی تھی، اور مسجد میں آ کر ظہر پڑھ کر کے سو گیا۔ ایک شخص آیا تاجر بغداد، وہ جیلان سے آیا تھا، اور اتفاق کی بات ایسی کہ وہ جیلان سے آنے والا تاجر غوث پاک کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، تو ان کی والدہ نے، غوث پاک کی والدہ نے امانت کے طور پر اس کو کچھ پیسے دے دیے تھے، 12 درہم، کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھتا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ وہ تاجر آیا، بہت ڈھونڈا، کہیں اس کو ملے نہیں شیخ عبد القادر کون ہے، اور اس کو تجارت میں بڑا نقصان ہوا، تو اس نے کیا کیا، وہ پیسے بھی خرچے کر لیے جو ان کی ماں نے امانت کے طور پر دیے تھے، اور آخر میں کچھ 2 درہم بچے تھے، تو وہ جا کر کباب خرید لایا، اور اسی مسجد میں آیا جس مسجد میں غوث پاک بھوکے سو رہے تھے، آیا، آ کر بیٹھ گیا دسترخوان کھول کر۔ اس کو جب کھانے کی شدت سے بھوک لگی تھی، کھا رہا تھا، سامنے دیکھا کہ ایک نوجوان سویا ہوا ہے، دل میں خیال آیا اسے بھی دسترخوان پر بلا لوں، اٹھایا کہ کہا ہے جوان آجا میرے دسترخوان پر۔ غوث پاک فرماتے ہیں رسول پاک کی سنت ہے جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو منع نہ کیا۔ میں چلا گیا، دسترخوان پر بیٹھا، تو اس نے سوال کیا کہ کیا کرتے ہو، کہا میں پڑھتا ہوں۔ اچھا پڑھتے ہو تو کیا یہاں پر جیلان کے عبد القادر کو جانتے ہو؟ کہا کیوں، اس نے کیا کر دیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تاجر کہتا ہے بات حقیقت یہ ہے کہ اس کی ماں نے مجھے 12 درہم امانت کے طور پر دیے تھے، اور میں بغداد میں 1 مہینے سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں، اور اس کے پیسے بھی خرچہ ہوتے چلے گئے، اب بچے تھے 2 درہم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ملے تو مجھ سے کوئی بات کرو، اگلی بار آؤں گا تو اس کی امانت دے دوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سامنے بیٹھے ہیں، فرماتے اچھا پہلے کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، جو کھانا دسترخوان پر رکھا تھا، کباب بھی کھائے، کھانا بھی کھا لیے، اور اس کے بعد اس تاجر سے کہتے میں ہی وہ عبد القادر ہوں جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے، میری وہ ماں ہے جو امانت تمہیں دے کر بھیجی ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اور کہا یہ 2 درہم بچے تھے، اگر تم کھانے سے پہلے بولتے تو میں اس کو واپس کر دیتا یا پھر تمہاری اجازت سے کھاتا۔ غوث پاک فرماتے میں نے اس لیے کھانے سے پہلے نہیں کہا کہ تمہیں کھانے میں شرمندگی محسوس نہ ہونے پائے، تمہیں شرمندگی نہ ہونے پائے، دل کھول کر کے کھا لو، اس لیے میں نے شروع میں نہیں کہا۔ میرے عزیزو، ان حالات میں ان کے زمانے طالب علمی گزرا، علم حاصل کرنے کے وقت اتنی مشقتیں اٹھائی، 7 سال تک، یہاں تک کہ ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا پڑھنے کے زمانے میں، آپ جا نہیں سکے، اور یہاں اچانک آسمان سے اترے ہوئے بابا ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالات ایسے، میاں 5 انگوٹھی پہن لیے تو ولایت کے مقام پر آ گیا، آپ نے بڑے جبے کبے پہن لیے یا پھر بالوں کا گچھا آ گیا تو آپ ولایت کے مقام پر آ گئے۔ سلطان الاولیاء تو مشقتوں پر مشقتیں اٹھائے، اپنے ماں باپ، خود غوث پاک کا قصیدہ اگر کوئی پڑھ لے سمجھ میں آ جائے گا، خود آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، آپ فرماتے ہیں میں قطب ایسے ہی نہیں بولا، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا کیا۔ علم حاصل کیے بغیر جاہلوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ ایک مشہور بزرگ ہے، انہوں نے فرمایا ہے ما کان اللہ من ولی
نبي جاهلا ولو كان لعلمه الله اولا. اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پڑھا نہیں ہے تو اللہ پہلے اسے پڑھاتا ہے پھر ولایت دیتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت. اب یہاں سے یہ بات سیرت غوث پاک میں سمجھ کر کے چلو میرے عزیزو، بے علم کے کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو فضول ہے. وہ عالم ہو، علم والا ہو اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتا ہو، حضور کی شریعت چھوڑ کر کے کوئی ولایت کا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا. حضور کے شریعت کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر میں آپ کو غوث پاک کی ایک بات عرض کر دوں، ان کے نزدیک ولی کون تھا؟ آپ کی کسوٹی تو بہت الگ تھی، آپ کا معیار تو بہت بلند تھا. ایک بار بغداد میں مشہور ہوا، دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے، بڑے عبادت گزار، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ملنے کے لیے. غوث پاک اس وقت موجود تھے بغداد میں. آپ سے جب کہا گیا تو آپ بھی چل پڑے مصطفیٰ لے کر کے، اللہ کے کوئی ولی آئے ہیں میں بھی ملاقات کروں گا. جب غوث پاک وہاں پہنچے تو وہ اللہ کے ولی جا چکے تھے، نہیں تھے وہاں، وہ کہیں اور منزل پر نکل پڑے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کے ایک ولی سے میں ملاقات نہیں کر سکا. پھر لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ریتی ہے جو بالو پڑی ہوئی تھی، اس بالو پر ہی وہ عبادت کرتے تھے. غوث پاک گئے تو وہاں عبادت کے، نماز کے نقش، ان کے ہاتھوں پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے. ہاتھ پیر کے جو نشان تھے بنے ہوئے تھے، ان نشانوں کو غور سے دیکھ کر غوث پاک فرماتے ہیں تم دھوکہ کھا گئے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، تم کس کو اللہ کا ولی سمجھ لیے؟ لوگوں نے کہا وہ پابند تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، پرہیزگار بھی تھے، آپ نے دیکھا بھی نہیں اللہ کا ولی، آپ نے ان کو انکار کر دیا. غوث پاک نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی انگلیوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، 10 انگلیاں دیکھو غور سے، جب وہ سجدے میں جاتا ہوگا تبھی کی تو یہ انگلیوں کے نشان ہیں. لوگوں نے کہا جب وہ سجدے میں جاتے ہوں گے تبھی تو یہ انگلیوں کے نشان ریت پر پڑتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو غور سے دیکھو، اس کی 10 انگلیاں کھلی ہوئی دکھ رہی ہے، جبکہ میرے آقا کی سنت ہے سجدے میں انگلیاں جمی ہوئی ہونی چاہیے. رسول اللہ کی سنت ہے سجدے کے وقت انگلیاں جمی ہوئی ہونی چاہیے. جو رسول پاک کی ایک سنت پر عمل نہیں کرتا وہ عبد القادر کے نزدیک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ کسوٹی تھی غوث پاک کی بات، یہ معیار تھا ان کا اللہ کے ولی کو پرکھنے کا. اے لوگوں آج آپ کس کو ولی بولنے لگ گئے، کس کو پیر بابا بنانے لگ گئے. کسی کو بھی آپ ناپے تو شریعت کی کسوٹی پر اور حضور کی محبت پر. میں برملا اس بات کو کہتا ہوں کسی کو برا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے رزق کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. میں اس بات کا اعلان برملا بار بار کہتا ہوں، ہمارے نزدیک کوئی بابا دادا نہیں ہے، ہم اسی بابا کا احترام کرتے ہیں جو ہمیں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاتا. حضور کی محبت کی بات کریں پھر وہ بابا بھی ہے اور دادا بھی ہے. اور جو حضور سے دور کرتا ہے اور حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا یا شریعت کو بیٹھ کر کے کھلواڑ بناتا ہو، پھر وہ کون سا بابا؟ وہ بابا نہیں ہے، وہ ڈھکوسلا ہے. عزیزان گرامی وقات، یہاں بعض وہ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب سے پہلی بات میں نے کہا بڑے پیر ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں. اور آپ کا حال یہ تھا، آپ کے کئی امتحانات ہوئے، کئی امتحانات. آپ خود فرماتے 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہاں، ان اوقات میں آپ فرماتے ہیں صرف ایک انگور کے دانے سے میں سحری کرتا اور ایک گلاس پانی سے افطار کرتا. سخت مجاہدے کیے آپ نے عبادتوں کے. اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک رات میں آپ کو 10 مرتبہ سے زیادہ احتلام کی کیفیت آئی. اور ہر بار ٹھنڈیوں کے دن رات تھی، ہر بار آپ اٹھتے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے کہ کہیں میری فجر قضا نہ ہو جائے. ہر بار 10
قیام کی کیفیت ہے، ہر بار غسل کرتے کہ فجر قضا نہ ہونے پائے۔ اور یہاں وہ لوگ جو بیٹھ کر کے اپنے مریدین میں قوالی اور دف میں مصروف ہے، ڈھول باجوں میں، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، بابا اٹھے ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں پیر صاحب پر نماز فرض نہیں ہے؟ کہتے پیر صاحب کہتے ہیں ہم تصور میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یا پھر بعض پیر صاحب تو یہ بھی اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ ہماری نماز کو مت دیکھنا، ہم مکہ اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، ہم دکھتے یہاں ہیں بس نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ میں جب ان کے مریدین سے کہا اپنے پیر صاحب دیکھو کھانا بھی وہی کھا گیا ہے، دسترخوان تو یہاں لگتا ہے آپ کا۔ یہ ہیلے بہانے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب کے سامنے کھل کر کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے تو پھر یہ سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے طریقت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی شریعت پہلے۔ جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو وہ طریقت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ ولایت بہت دور کی بات ہے، ولایت کی بو باس بھی اسے نہیں مل سکتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی محنت سے، عبادتوں سے ولایت حاصل کرنا چاہے تو کتنی عبادت کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، فرماتے ہیں اگر عبادتوں سے ہی ولایت حاصل کرنا ہے، ولایت کی بھی بہت درجے ہیں، بہت درجے ہیں۔ فرماتے ہیں 80 سال پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کرے اور 80 سال تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کی پابندی سے نماز پڑھے تب اسے ولایت کا پہلا درجہ مل سکتا ہے۔ اگر عبادتوں سے ہی حاصل کرنا چاہے تو پھر فرمایا گیا پھر باقی ولایت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا یہ مولا تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے ماں کی گود میں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بچپن میں، جسے چاہتا ہے جوانی میں، یہ فضل الہی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اولیاء کاملین میں سے ایک ولی مجھے دکھا دے جو بے نمازی گزرا ہو، کوئی ایسا ولی مجھے دکھا دے جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو، کوئی نشہ کرنے والا، کوئی بھنگ پینے والا، چرس پینے والا۔ اللہ کے اولیاء کاملین میں ایسا کوئی نظر آیا آپ کو؟ کہیں سیرت میں ایک بھی کسی کی آپ نے پڑھا ہے تو مجھے لا کر دکھائے۔ تو پھر آج کی یہ نوجوانوں کے ذہن کس طرح بھٹک گئے، کبھی اجمیر جا کر بھنگ پینے والوں کو بابا کہنے لگ گئے، چرس پینے والوں کو پتہ نہیں مستان اور کیا کیا چیزیں کہہ کر ان کی صحبتوں میں بیٹھنے لگ گئے۔ یہ شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں جو اس طرح کے چوغے پہن کر کے عام سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ اس سے پرہیز کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم باعمل تھے، شریعت مطہرہ کے تمام علوم جانتے تھے۔ عالم کی بات اگر آئی ہے تو میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں، اس زمانے کے ایسے عالم تھے کہ ایک مرتبہ 100 بڑے بڑے فقیہ علماء آئے ان کے مجمع میں۔ فقیہ کا مطلب ہوا مفتیوں سے بھی بڑے بڑے علماء غوث پاک کے دربار میں آئے، جس لیے کہ ہم اپنی طرف سے ایک ایک سوال کریں گے اور ان کا جواب سنیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ اتنی بڑی ولایت کا ان کا چرچا ہے تو علم کتنا ہے ان کے پاس۔ وہ 100 علماء آئے، مجلس میں بیٹھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا استقبال کیا اپنے مجمع میں، اور نظریں نیچے جھکا کر پھر آپ نے نظریں اٹھائی اور سب کو ایک مرتبہ دیکھا، غور سے دیکھا تو روایات میں ہے کہ وہ جو 100 بڑے بڑے فقیہ علماء آئے تھے، ایک ایک اپنے ذہن میں سوال لے کر آئے تھے، سب کے دلوں سے پتہ نہیں سارے سوالات کا علم بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ سب اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے اور سارے چیخ پکار کرنے لگ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے ہر ایک جو وہاں پر آیا تھا ایک ایک کا جواب دینے لگے سوال سننے سے پہلے۔ اس میں جتنے فقیہ علماء آئے تھے سبوں نے برملا کہا ہمارا جو کچھ بھی گیا ہے اب وہ اسی قدم کی برکت سے واپس مل سکتا ہے۔ سبوں نے وہاں پر اپنی گردنیں خم کی۔ عزیزاں نے غوث پاک کی سیرت میں بچپن میں آپ نے کھیل کود کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور بچپن میں ہی علوم دینیہ کی طرف آپ نے سفر فرما لیا اور 7 یا 8 سال تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بھی کئی علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔
پھر درسگاہ میں بیٹھے اور پڑھایا بھی، ایک دو نہیں ہزاروں شاگردوں کو تیار کیا، ہزاروں شاگردوں کو، اور جو غوث پاک کے شاگرد تھے وہ علم تو حاصل کرتے ہی تھے، لیکن اپنے علاقے میں جانے کے بعد ان کو قطبیت کا مقام بھی ملا کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شریعت تھے، اس کو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسی لیے کہ ولایت کو اگر کہیں پر بھی دیکھنا ہو تو علم دین کی بنیاد پر دیکھنا، شریعت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیکھنا، محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیکھنا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ولایت نہیں ہے۔ ہاں کوئی جادوگر آ کر کے تمہارے پاس جادو تو دکھا سکتا ہے، اسے کرامت نہیں کہا جا سکتا۔ کرامت صرف وہی ہے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے دکھائے جائے۔ حضور کی محبت میں جو فدا ہے وہی کرامت دکھا سکتا ہے، باقی سب جادوگری ہے، شعبدہ بازی۔